السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ ناظرین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے سندھ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بھرپور دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے سارا شیڈول طے ہو گیا ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ مریم نواز سندھ میں کتنے دن ٹھہرے گی، کہاں کہاں جائے گی، اس کے مصروفیات کو کیا ہوں گے، اس کے سارے تفصیلات آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، واچ کریں اور اپنا انپٹ ضرور دیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مریم نواز کافی عرصے کے بعد اندرون سندھ جانے کا اس نے شیڈول طے کر لیا ہے، اور اس کے سندھ کے دورے کے دوران وہ نہ صرف لاڑکانہ جائیں گی، گڑھی خدا بخش جائیں گی، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پہ جو تقریب ہے اس میں شرکت کریں گی، لیکن شریف خاندان سے شاید وہ پہلی خاتون رہنما ہوں گی جو شہید بے نظیر بھٹو کی قبر پہ جائیں گی، وہاں پھولوں کی چادر چڑھائیں گی، فاتحہ کریں گی اور قرآن خوانی کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری سیاسی مصروفیات ہیں، اور ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا ہے اس کے مطابق مریم نواز 26 دسمبر کو سندھ کے دورے کے لیے روانہ ہوں گی۔ وہ صبح کو 11 بجے بائی روڈ سکھر کے لیے لاہور سے روانہ ہوں گی، اور شام کو تقریباً 4 بجے وہ سکھر پہنچے گی، اور سکھر میں اس کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ سکھر میں مریم نواز کی جو مصروفیات ہیں اس میں ورکرز کنونشن سے خطاب شامل ہے۔ شام کو ڈولفن پارک میں وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرے گی، اور وہ اسی رات سکھر میں قیام کرے گی۔ سکھر میں اس کے قیام کا بندوبست ناصر شاہ نے کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میزبان ہے 27 دسمبر کے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب کی، تو مریم ایز اے گیسٹ وہاں جا رہی ہیں، تو اس کے قیام کا بندوبست ناصر شاہ کی طرف سے سکھر میں کیا گیا ہے۔ سکھر میں 26 کو ورکرز کنونشن کے بعد وہ پارٹی لیڈران سے وہاں میٹنگ کرے گی، رات کو قیام سکھر میں کرے گی، صبح سکھر سے بائی روڈ وہ گڑھی خدا بخش لاڑکانہ کے لیے ایک ریلی کی شکل میں وہاں روانہ ہوگی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ سندھ کی طرف سے سندھ حکومت کو اس کی سیکیورٹی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے، اور اس کا بندوبست کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ سارا جو شیڈول ہے مریم نواز کا، اس کو حتمی شکل دینے کے لیے کل کراچی میں ایک اہم اجلاس ہوا سید شاہ محمد شاہ کی صدارت میں۔ وہاں مفتہ اسماعیل، محمد زبیر اور کھیرداس کوہستانی، خالد شیخ نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں قمر راجپر صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ سندھ کے، تو ان کی طرف سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اندرون سندھ کا مریم نواز کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پہلے میاں نواز شریف کبھی کبھار اندرون سندھ جاتے رہے ہیں، شہباز شریف جاتے رہے ہیں، لیکن کسی پنجاب کی خاتون رہنما کی طرف سے اندرون سندھ کی یہ سرگرمی اہم سرگرمی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی یہ اب سوچ ہے کہ مریم نواز اب ایک سینئر رہنما ہو کے ابھری ہے، نہ صرف پارٹی میں لیکن وہ ملک گیر جو رہنما ہے، سیاسی رہنما، ان میں سے بھی وہ ان کے کیلیبر کی رہنما ہے۔ تو اب اس کو پارٹی نہ فقط سنبھالنی چاہیے لیکن اس کو پارٹی کو سرگرم کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ میں آپ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد 27 کو صبح کو مریم جب لاڑکانہ روانہ ہوگی تو وہ ایک ریلی کی شکل میں اسے لاڑکانہ پہنچایا جائے گا۔ وہ گڑھی خدا بخش جائے گی، اور گڑھی خدا بخش جانے کے بعد وہ شہید بے نظیر بھٹو کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرے گی، پھولوں کی چادر چڑھائے گی، اور شام کو وہ برسی کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کرے گی۔ ذرائع کہتی ہیں کہ ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ 28 دسمبر کو پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس لاڑکانہ میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی تجویز آئی ہے۔
اگر 28 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاڑکانہ میں منعقد ہوا تو مریم نواز 27 اور 28 کی جو رات ہے وہ لاڑکانہ میں قیام کرے گی اور اس کے لیے بھی بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ اب مریم نواز پہلی مرتبہ بائی روڈ اندرونی سندھ کا دورہ کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون بھی سندھ کی جو قیادت ہے وہ بھی متحرک ہو گئی ہے اور اس حوالے سے بھرپور جو بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ مریم کی بھرپور استقبال کے لیے کل پیر کو سکھر میں پارٹی قیادت کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، سندھ کی قیادت کا اجلاس ہے یہ، اور اس میں 3 ڈویژن کے جو سربراہان ہیں، رہنما ہیں، ان کو اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس میں سکھر ڈویژن شامل ہے، لاڑکانہ ڈویژن شامل ہے اور نواب شاہ ڈویژن شامل ہے۔ اس کے بعد منگل کو حیدرآباد میں ایک اہم میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں تقریباً اس میٹنگ کے جو میزبان ہوں گے وہ حیدرآباد کے مسلم لیگ نون کے رہنما قمر راجپال صاحب ہوں گے اور وہ میٹنگ اس کی قیادت تو ظاہر ہے صدارت تو شاہ محمد شاہ کریں گے جو صوبائی صدر ہیں، اور اس میں باقی جو قیادت ہے وہ شرکت کرے گی۔ اس اجلاس میں حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن کی جو قیادت ہے وہ شرکت کرے گی۔ ان اجلاسوں کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کارکنوں کو سندھ میں متحرک کیا جائے تاکہ مریم نواز کا جو استقبال ہے بھرپور استقبال کیا جائے، اور جو ورکرز کنونشن ہے سکھر میں جو منعقد کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹی کے کارکنان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مریم نواز پہلے بھی اکتوبر میں سندھ گئی تھی، کراچی گئی تھی صوبائی دارالحکومت میں، وہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا اس میں اس نے شرکت کی تھی۔ اسی دورے کے دوران انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اب سندھ میں بھی پارٹی کو سرگرم کرنا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اب یہ جو دورہ ہے 26-27 کا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 28 بھی ہو اگر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں مستقبل کی حکمت عملی یہ طے کرنی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے وقت سے پہلے فروری میں سینٹ کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، کیونکہ پی ڈی ایم 31 جنوری تک حکومت ڈیڈ لائن دے چکی ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دے، اور اس کے بعد انہوں نے اگر یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر عمران خان نے حکومت اقتدار نہیں چھوڑا تو 1 فروری سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا شیڈول اناؤنس کیا جائے گا اور اسلام آباد پہنچ کے اتحاد کے جو بھی پارلیمنٹرین ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو یہ سارا کچھ اب 28 کو اگر اجلاس پی ڈی ایم سربراہی اجلاس جس کی تجویز ابھی آئی ہے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ اگر 28 کو وہ اجلاس ہوا تو مریم 28 کو بھی لاڑکانہ میں رہے گی اور 28 کے شام کے لیے کو وہ واپس لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ تو یہ کسی بھی مسلم لیگ نون کی خاتون رہنما اور شریف خاندان کی طرف سے جو مریم اس وقت ایکٹیو بھی ہے، پارٹی کو سنبھال بھی رہی ہیں، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی پارٹی کی جو ہے قیادت کر رہی ہے، تو مریم نواز کے ساتھ جو سندھ کے دورے کے دوران شاہد خاقان عباسی اس میں شامل ہوں گے اور کچھ اور جو رہنما مرکزی رہنما وہ بھی سندھ جائیں گے۔ تو یہ باضابطہ طور پہ آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کا یہ سندھ کا باضابطہ طور پہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس کے بعد باقی جو سندھ کے اضلاع ہیں، ڈویژنز ہیں، ان کے دورے کا شیڈول بھی یہاں اسی دورے کے دوران وہ اس کا تعین کیا جائے گا تاکہ پارٹی کو صوبے میں متحرک کر کے ایک مضبوط شکل دی جا سکے۔ یہ ایک صورتحال نئی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر میرا یہ پروگرام پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔